بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید قرباں بہت قریب ہے۔ قربانی کا عید، اس کا مطلب کہ قربانی کی جائے گی، جانور ذبح ہوں گے۔ جانور کا گوشت اور جانور کا ذبح کرنا، یہ دونوں ہمارے لیے خوشی کا دن ہے۔ عید بھی خوشی کا دن ہے اور خوشی سماجک ہے، معاشرتی ہے۔ گھر کا ہر فرد خوش ہوتا ہے، چھوٹے بڑے بہت خوش ہوتے ہیں، محلہ آس پاس سارے لوگ خوش ہوتے ہیں کہ عید ہے یہ۔ ہم اور آپ عید قرباں میں اللہ کی عبادت جو کچھ بھی کرتے ہیں، سب سے بڑی عبادت اس دن کی قربانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کو سب سے بڑی عبادت قرار دیا ہے، اور یہ عید اسی قربانی کی یاد میں بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت قربانی کی سنت ہے، ورنہ 2 رکعت نفل پڑھ لینا، عیدگاہ جانا تو عید الفطر میں ہو چکا ہے۔ لیکن یہ عید قربانی کی عید ہے، ایک دن کے لیے نہیں بلکہ 3 دنوں کے لیے ہم قربانی کرتے ہیں۔ افضل دن پہلا دن ہے، پہلے دن زیادہ لوگ قربانی کرتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو قربانی کے سلسلے میں کن چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے؟ عید خوشی کا دن ہے، پھر بھی ہمارے اوپر کچھ پابندیاں ہیں۔ خوشی خوشی کی طرح ہونی چاہیے، تکلیف دہ خوشی نہیں ہونی چاہیے۔ کسی ایک کی خوشی دوسرے کے لیے تکلیف دہ ہو، یہ بھی غلط ہے۔ نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے اور نہ انسان اسے روا رکھتا ہے۔ اس لیے عید کی خوشیوں کے بھی کچھ اصول ہیں، اور قربانی کے عید کے اور بھی سخت اصول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کے تعلق سے بھی فرمایا کہ عیب دار جانور مت خریدو، اس کی قربانی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ عیب دار جانور آپ قربان نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ دانت ہو، سال کا ہو، تندرست ہو، اچھا ہو، کوئی عیب نہ ہو۔ اس لیے قربانی کے جو دیگر معاملات ہیں اس کو بھی آپ کو ہی دیکھنا ہوگا، وہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے، معاشرے کے طور پر آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قربانی کے دن اور قربانی کے دنوں میں قربانی کو لے کر کے ہماری معاشرتی کیا ذمہ داری ہے۔ پہلی ذمہ داری کہ ہم قربانی کو سلیقے سے کریں، قربانی کی طرح کریں۔ قربانی اللہ کی عبادت سمجھ کر کریں۔ قربانی کرتے وقت بھی ہم کو احساس رہے کہ یہ قربانی ہماری رائیگاں نہ جانے پائے۔ اگر ہم نے کہیں کوئی ایسی کوتاہی کر دی جو اللہ کو ناپسند آ گئی تو ہماری قربانی تو ضائع ہو جائے گی۔ قربانی تو ہم نے اس لیے کی ہے کہ ہم اللہ کو خوش کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی اسی لیے دی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی قربانی اسی لیے پیش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے۔ ہمارے لیے بھی یہ سنت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ قربانی کو قبول کر لے، اور یقیناً اللہ بڑی محبت کے ساتھ، بڑی شفقت کے ساتھ، بڑی عظمت کے ساتھ قربانی کو قبول کرتا ہے، اور قربانی کا جانور بڑا محترم ہوتا ہے۔ تو یہ ہمیں اگر احساس رہے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے اس فرمان کو جو قرآن میں نقل کیا گیا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ یہ ہماری جو قربانی ہے یہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین کے لیے ہے، صرف ہمارے رب کے لیے نہیں بلکہ سارے جہانوں کے رب کے لیے ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم کوئی ایسی چیز نہیں کریں گے کہ جو قربانی کے تکلیف کے پہلو کو اجاگر کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جانور کے تکلیف کو بھی ایک حد تک کم کرنے کی ہدایت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چھری سے ذبح کرو وہ تیز ہونی چاہیے، وہ ایسی نہیں ہو کہ مردار ہو، ذبح نہ کر سکے صحیح سے۔ 2 نقصان ہے اس میں، ایک تو یہ کہ ذبح صحیح سے نہ ہونے کے نتیجے میں جانور جس کو ذبح کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ غلط انداز اپنایا گیا، اس میں کوئی شک نہیں، ذبح کر دینا اس کی زندگی کا خاتمہ ہے اور یہ مطلوب ہے۔ اس کے بغیر جانور قربان نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ذبح کرنے میں
اچھے انداز ہوں، سلیقہ ہو، جس طرح تیزی سے ذبح کیا جانا چاہیے آپ ذبح کر دیں، اسے آپ مردار چھری سے حلال نہ کریں، پریشان نہ کریں، جان اس کی ختم ہو گئی ختم، لیکن اس سے پہلے اسے تکلیف مت دیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ اسی کے لیے ہم کو اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سماج اور معاشرے کے لیے اس قربانی کے تئیں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری کیا ذمہ داری ہے، کون سے پہلو ہیں جنہیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کو جس چھری سے ذبح کرو وہ تیز ہونی چاہیے، دھاردار ہونی چاہیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ فرمائیں گے کہ قربانی کا وہ حصہ جو آپ نہیں استعمال کرتے ہیں اسے سڑکوں پر ڈال دیجئے، ہفتوں تک وہ سڑے، اس سے تعفن پیدا ہو، بدبو آئے، گزرنے والے محسوس کریں، برا بھلا کہیں کہ یہ بڑا خراب تہوار ہے، گزر گیا تہوار لیکن آج بھی ہم اس کی بدبو محسوس کر رہے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بڑے پاکیزہ تھے، بڑے صاف ستھرے تھے، خوشبو پسند کرتے تھے، معطر رکھتے تھے اپنے آپ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند کریں گے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرے گا؟ کبھی نہیں۔ اس لیے جانور میں صرف گوشت مطلوب نہیں ہے، اللہ کو آپ کا تقوی مطلوب ہے۔ نہ اللہ کو گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ آپ کا تقوی پہنچتا ہے۔ تو تقوی آپ نے اللہ کے حوالے کیا، لیکن کیا اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچا کر آپ نے اپنے تقوی کو ڈسٹرب نہیں کر دیا، کمزور نہیں کر دیا؟ وہ اللہ کے بندے جو اگر آپ کی قربانی کی وجہ سے تکلیف محسوس کریں، آپ ہی ذرا سا گزر جائیے کسی ایسی جگہ سے جہاں قربانی کی آلائشیں کئی دنوں تک پڑی سڑ رہی ہوں، آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ آپ کبھی سوچیں۔ آپ نے تو اپنا گھر صاف کر لیا، اپنے کپڑے صاف کر لیے، اپنے برتن صاف کر لیے، لیکن آپ نے سڑکوں کو گندا چھوڑ دیا۔ یہ ممکن نہیں ہے، ایسا مت کیجیے۔ حکومتی انتظامات اس سلسلے میں ہوتے ہیں، نگر نگم کی جگہیں ہوتی ہے، آپ منتخب کیجئے، آپ اس کے لیے پیسے خرچ کیجئے، جیسے آپ قربانی کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں، بے دریغ خرچ کرتے ہیں۔ جو جانور اچھا لگتا ہے، پسند آتا ہے، آپ اسے 10 روپے زیادہ دے کر خریدتے ہیں۔ ایسے ہی اس جانور کے جس حصے کو آپ کو نہیں استعمال کرنا ہے، اسے آپ صحیح طور پر محفوظ کرنے کے لیے، ضائع کرنے کے لیے آپ پیسے خرچ کیجئے، آپ اس کے لیے ترکیب اپنائیے، کوشش کیجئے، انشاءاللہ یہ بھی آپ کے لیے اجر اور ثواب کا ذریعہ ہوگا، اور یہ آپ کو بہت بڑی پکڑ سے بچانے والا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسانوں کو تکلیف دینا یہ اللہ کو کبھی پسند نہیں ہے۔ قربانی آپ نے اللہ کو، اللہ کی پسند پر کی ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کی ہے، اس لیے اللہ کے بندوں کو ناراض مت کیجیے، انہیں تکلیف مت پہنچائیے۔ دوسری چیز، قربانی کا گوشت کھانے کے لیے آپ اسے پیش کریں، لوگوں تک لے جائیں، لوگوں کے پاس منتقل کریں ایک جگہ سے دوسری جگہ، لیکن آپ ذرا سوچیں، اگر آپ کو کوئی چیز بے سلیقگی سے دی جائے، ایسے دی جائے کہ آپ کو بس پھینک دیا جائے، آپ کے اوپر کھلے طور پر دے دیا جائے، ڈھکا ہوا نہ ہو، سلیقے سے نہ ہو، کسی اچھی چیز میں رکھا ہوا نہ ہو، تو آپ کو کتنا خراب لگے گا۔ آپ بھی اس گوشت کے لیے یہی پالیسی اپنائیں، آپ اس کے لیے پولیتھین خرید لیجئے، چیزیں خرید لیجئے، آپ لپیٹ دیجئے، اس میں رکھ لیجئے، اس میں اچھے سے سلیقے سے لوگوں تک پیش کریے۔ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ افراتفری کے شکار ہو جاتے ہیں، جلد بازی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس میں بھی ہم اسلام کی تعلیمات کو اپنائیں۔ اسلام سلیقگی چاہتا ہے۔ آپ سوچئے کہ کتنی سلیقگی ہے اس عید قرباں میں، کہ آپ کے لیے ایک وقت متعین کیا گیا، آپ کے لیے جانور کی ایک عمر متعین کی گئی، آپ کے لیے جانور کا ایک سسٹم متعین کیا گیا، آپ کے لیے کچھ دن متعین کیے گئے، اور کہا گیا کہ اس میں آپ قربانی کریں۔ اب اگر آپ ان ساری چیزوں کو تھوڑی سی اپنی لاپرواہی سے ضائع کر دیتے ہیں تو کیا پیغام جائے گا؟ یہی پیغام جائے گا کہ عید ان کی زندگی پر کوئی اثر نہیں ڈالنے والا ہے۔
عید کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا، یہ تو اور زیادہ ہنگامی ہو گئے، انہوں نے تو عید کو محسوس ہی نہیں کیا۔ نہیں، عید خوشی کا دن ہے، اچھائی کا دن ہے، سلیقے اور تہذیب کا دن ہے، مثقف بننے کا دن ہے۔ ثقافت کے ساتھ کام کریے، گوشت بھی دیجئے تو سلیقے سے دیجئے، ذرا سا اس میں آپ کا وقت جائے گا اور تھوڑا سا پیسہ جائے گا، خرچ کر دیجئے، انشاءاللہ اس کا آپ کو اجر ملے گا۔ تیسری چیز، ہم اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہماری اس مشترک سماج میں جہاں ہم آپس میں ملی جلی آبادیوں میں رہتے ہیں، ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو مسلمانوں میں تو بہت تھوڑے ہوں گے جو گوشت نہیں کھاتے ہیں، اور گوشت دیکھ کر انہیں بڑا ڈر سا لگتا ہے، لیکن ہمارے برادران وطن میں کچھ لوگ ایسے ہیں، یا ایک اچھی خاصی تعداد ایسی ہے جس کو گوشت سے بڑی ایک جھجک سی محسوس ہوتی ہے، نفرت نہیں کہیں گے اس کو، بلکہ انہیں ایک خوف سا محسوس ہوتا ہے، ایک عجیب سا لگتا ہے، ان کی طبیعت اس پر آمادہ نہیں ہوتی ہے کہ کسی جانور کا گوشت وہ اپنے سامنے دیکھیں۔ اب ایسی صورت میں ہماری آپ کی کیا ذمہ داری؟ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ انہیں اسلام پہنچانے اور اسلام کو بتلانے کا موقع ہے، ایک بہترین موقع ہے کہ عید قرباں کے ذریعے ہم اپنی مشترک آبادی میں ایک اچھا پیغام دیں کہ گوشت اور گوشت کی چیزیں جن لوگوں کو نہیں اچھی لگتی ہیں، یا جو لوگ اس کو دیکھ کر کے اپنے اندر ایک خوف سا محسوس کرتے ہیں، ایک اپنے کو اس سے دور رکھنا چاہتے ہیں، ہم بھی ان کے قریب اسے نہ لے جائیں، لیکن جو لوگ کھاتے ہیں ان کی دعوت کریں، ان کو کھلائیں، ان کے سامنے پیش کریں، قربانی کی حقیقت ان کو سمجھائیں۔ یہ ہماری بہت بڑی ایک ذمہ داری ہے اور ایک چانس ہے ہمارے پاس کہ ہم گوشت کی دعوت کریں اپنے ان احباب کی جو گوشت کھاتے ہیں، اور سلیقے سے ان کے سامنے گوشت پیش کریں۔ اس پس منظر میں قربانی کے ایام میں ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم صفائی ستھرائی کا پورا خیال رکھیں، ہم ماحول کی پاکیزگی کا پورا خیال رکھیں۔ ہم آج جانتے ہیں کہ اگر گھر میں کوئی بھی تعفن پیدا ہو جائے، کوئی ایسی چیز ہو جو بدبو کر سکتی ہے، خون اگر کہیں پر ہے پڑا رہ جائے گا تو بدبو کرے گا، ایسی صورت میں ہم اس کے بدبو کو ضائع کرنے کے لیے، اسے مٹانے کے لیے، زائل کرنے کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں جسے استعمال کر سکتے ہیں، چھڑکاؤ کر سکتے ہیں، وہاں پہ چیزوں کو ڈال سکتے ہیں، انہیں دفن کر سکتے ہیں، بہت ساری ترکیبیں الگ الگ جگہوں پر الگ الگ اپنائی جائیں گی۔ نالیوں میں اگر ہم نے خون بہایا ہے تو ہم پانی تیز بہا دیں، وہ خون بہہ جائے گا، وہ پانی میں گھل جائے گا، لیکن اگر ہم ایسے ڈال دیں تو وہ جم جائے گا اور کئی دنوں تک جمے گا، اور جمنے کے بعد کیا ہوگا؟ تعفن پیدا ہوگا، بدمزگی پیدا ہوگی۔ یقین جانیے یہ ساری چیزیں ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہیں۔ عید قرباں ہے، خوشی کا دن ہے، لیکن اسلام میں تمام چیزیں وہ ذمہ داریوں کے احساس کے ساتھ موجود ہیں۔ تمام اسلامی عبادات، آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کر لیجئے، نہیں، آپ کو قبلہ رخ ہونا ہے، آپ کو پاک صاف رہنا ہے، آپ کو باوضو ہونا ہے، آپ کو اپنی جگہ کا خیال رکھنا ہے کہ وہ صاف ستھری ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام ایک اللہ کا آخری دین ہے اور انسانوں کے لیے پاکیزہ نظام ہے۔ اس پاکیزگی کو برقرار رکھنے کے لیے عید قرباں سے زیادہ بڑا امتحان ہمارا کوئی امتحان نہیں ہے، لیکن ہمیں امید ہے کہ جو لوگ قربانی کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں اپنا سرمایہ لگاتے ہیں، جانور لاتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں، انشاءاللہ وہ یہ قربانی بھی پیش کریں گے۔ وہ ان تینوں دنوں میں صفائی ستھرائی کا خاص لحاظ رکھیں گے۔ قربانی کے تعلق سے وہ اس بات کا لحاظ رکھیں گے کہ جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں انہیں اچھے سے استعمال کریں گے، اور جو چیزیں ضائع کی جاتی ہیں انہیں محفوظ کریں گے، انہیں ضائع کریں گے، انہیں لوگوں کے درمیان بکھرا ہوا نہیں چھوڑ دیں گے۔ جو ترکیب جس انداز میں جہاں جیسی اپنائی جانی ضروری ہے، انشاءاللہ ہم ان تمام تعلیمات کو اپنائیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم آس پاس اپنے گھر اور اپنے محلے کی سطح پر صفائی ستھرائی کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے ہم یہ عہد کریں، صفا آن لائن کے ذریعے آپ کو یہ پیغام جا رہا ہے، آئیے صفا آن لائن کے
تمام ہمارے سامعین اور ناظرین اس بات کا عہد کریں کہ انشاءاللہ عید قرباں پر ہم ایک مثقف قوم بننے کا ثبوت فراہم کریں گے اور عید قرباں کی خوشیوں کو صفائی ستھرائی، پاکیزگی، تہذیب اور سلیقگی میں بدل دیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کا بھی ہمیں انشاءاللہ اجر دے گا۔